بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، اور ان کے حسائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے دیا ان کو یہ تحفہ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی بقابل سب تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، بٹل اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے جرت مند، غیرت مند، عقل مند، دانش مند، غیور سنی مسلمانوں، اہل سنت والجماعت بٹل کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو بڑے آب و تاب کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، سب سے پہلے میں اہل سنت والجماعت بٹل کے تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص قائد مانسرہ ہمارے سب کے سروں کی تاج حضرت اقدس حضرت مولانا رب نواب طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے رفقاء کرام کو جنہوں نے شب و روز محنت کی اور یہ خوبصورت پروگرام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہمارے شہید اسلام جرنیل اسلام حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند تشریف لا چکے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جتنے احباب سامنے مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں یا دائیں بائیں مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سٹیج کے پیچھے جو احباب گفتگو کر رہے ہیں، ان تمام احباب سے میری درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے، آپ تھوڑا سا خاموشی کا مظاہرہ کریں اور خاموشی کے ساتھ بات سماعت فرمائیں، تاکہ کہنے والا بھی سمجھے کہ میری کوئی بات سن رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ جو احباب بات سن رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو کھڑے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ بھی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ جب آپ نے ہماری بات سننی ہے تو اپنی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا بند کریں۔ برادران اسلام، عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ اور اہل بیت کو جو عظمت ملی، جو شان ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو بلندی ملی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کے محبوب کو رب العالمین نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ شان دی، وہ عظمت دی، وہ بلندی دی کہ دنیا میں کوئی نبی بھی اللہ کے محبوب کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔ برادران اسلام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
رحمت اللہ واسعہ، آپ نے نام سنا ہوگا، امیر شریعت کا نام آپ نے سنا ہے۔ کسی نے کہا شاہ جی آج ہم آپ کی زبان سے پیغمبر کی شان سننا چاہتے ہیں، شاہ جی آج ہمارا جی چاہتا ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زبان شاہ جی کی ہو اور سننے والے کان ہمارے ہوں۔ آج ہم نبی کی شان آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ شاہ جی تڑپ کر کہنے لگے او نادان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں اس پیغمبر کی شان کو 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 رات میں، 1 مہینے میں، اپنے زندگی میں اس نبی کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ طاقت نہیں، میرے پاس وہ سکت نہیں، میرے پاس وہ ہمت نہیں، میرے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ میں اس پیغمبر کی شان کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں بیان کروں۔ بلکہ شاہ جی تڑپ کر کہتے ہیں اور نادان یہ تو وہ شان والے پیغمبر ہیں، یہ تو وہ عظمتوں والے پیغمبر ہیں، یہ تو وہ عظمتوں والے پیغمبر ہیں کہ جس کی سیرت و صورت و کردار و رفتار و جمال و اعمال اور حسن کو خود خلاق عالم نے قرآن کی صورت میں 23 سال میں بیان کیا ہے۔ تو امیر شریعت آپ کے سامنے 1 گھنٹے میں اس نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اما نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اما تڑپ کر کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے نبی کی سیرت، صورت اور اخلاق سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے میں ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جن کی توجہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا مجمع ہے، بڑی محنت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ایک دن امیر شریعت وجد میں آ جاتے ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں اور وجد میں آ کر دنیا کو کہتے ہیں اور دنیا والوں آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی سیرت بیان کریں۔ امیر شریعت کہتے ہیں سنو یہ تو وہ نبی ہے، یہ تو وہ شان والا نبی ہے، یہ تو وہ عظمتوں والا نبی ہے، یہ تو اتنا بلند و بالا نبی ہے کہ میں جب نبی کے حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں نبی کے کمالات کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں نبی کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نبی کی شان بے مثال نظر آتی ہے، نبی کا حسن مجھے بے مثال نظر آتا ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ امیر شریعت وجد میں آ کر کہتے ہیں فرماتے ہیں اور دنیا والوں نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حکیم طاہر فاروقی صاحب ساری وجد میں آ کر کہتے ہیں اور دنیا والوں توجہ، میں مختصر بات کر رہا ہوں، خدا را میری طرف توجہ کرے۔ فرمایا او دنیا والوں میں اس نبی کی واللیل والی زلفوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ۔ اور دنیا والوں میں اس نبی کی مازاغ البصر والی آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں اس نبی کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے علم نشرح والے سینے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے پسینے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے مدینے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے مکہ کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے مدینے کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے۔ بدر میں جانا دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ احد میں جانا دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ حنین میں دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ تبوک میں دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کے حسن کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر
آتی ہے، آپ کے اقوال کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آپ کے جمال کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آپ کی رفتار کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آپ کی یاد المزمل والی چادر کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں شاہ جی تڑپ کر کہتے ہیں میں آپ کی جماعت صحابہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں آل بیت کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں آپ کی ازواج کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں آپ کی برات کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے شاہ جی تڑپ کر کہتے ہیں میں آپ کے ابو بکر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے، اور میں تیرے پیارے عمر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یکتائی نظر آتی ہے، پیارے عثمان کو پڑھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، اور میں حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کو پڑھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، حسنین کریمین کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، میں تیرے کارے بلال کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، امیر معاویہ کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، صحابہ کو دیکھتا ہوں تو یکتائی نظر آتی ہے، آل بیت کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے۔ حضرت شاہ جی تڑپ کر کہتا ہے میں آپ کے چلنے کو دیکھتا ہوں یکتائی نظر آتی ہے، آپ کے اقوال و افعال و کردار و رفتار و جمال کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے۔ خدا کا میرے جملے پہ غور کیجئے، جب امیر شریعت تڑپ کر کہتا ہے اور دنیا والوں میں جب نبی کی یکتائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے جمال کو دیکھتا ہوں مجھے یکتائی نظر آتی ہے، شاہ جی کا جی چاہتا ہے کہ اس نبی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، مجمع میں سناٹا چھا گیا، دنیا کچھ بدنگانے رہ گئی، وردہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اللہ اکبر، توبر کا بچہ توحید کا علمبردار، اور کیا کہہ گیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس یکتائی والے نبی کے سامنے سجدہ کروں۔ محفل میں مجمع میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیران ہو گئے۔ شاہ جی نے کہا خدا کی قسم میں جب اس یکتائی والے کو دیکھتا ہوں، مکہ کی سرزمین ہے، اور دیکھتا ہوں اپنی جبین مکہ کی سرزمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو مجھے بات سمجھ آ گئی، سجدے کے لائق وہی ہے جس کے سامنے آمنہ کا لال سجدہ کرتا ہے۔ شان کتنی بڑی ہے، توجہ میرے بھائیوں، امیر شریعت نے کہا میں نے پڑھا، امیر عظیمت نے کہا میں نے پڑھا، علماء توجہ میرے الفاظ پہ غور کریں، محدث نے کہا میں نے پڑھا، نبی ایسا تھا، مفسر نے کہا میں نے پڑھا، نبی ایسا تھا، علماء کہتے ہیں ہم نے پڑھا، نبی ایسا تھا، امیر شریعت نے پڑھا، نبی ایسا تھا، امیر عظیمت نے پڑھا، نبی ایسا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں یہ پڑھنے والے ہیں، بتاؤ دیکھنے والے کون تھے؟ ذرا اونچی آواز سے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عصمت صحابہ، کردار صحابہ۔ میرے بھائیوں، یہ سب پڑھنے والے ہیں، دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ، دیکھنے والے صحابہ۔ نبی کا چہرہ کن نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کے حسن کو کس نے دیکھا؟ صحابہ۔ نبی پہ وحی نازل ہوئی، دیکھنے والے کون تھے؟ نبی نماز میں کھڑے ہیں، دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دیکھنے والے کون؟ وہ پیچھے والے بھی، وہ جہاں تک پیچھے والے حضرات سب سے ہاتھ بلند کر کے کہے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دیکھنے والے کون سے؟ صحابہ۔ دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی سجدہ میں ہے، دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔
نبی نے نماز پڑھائی دیکھنے والے کون تھے؟ نبی نے عبادت کی دیکھنے والے کون تھے؟ نبی بدر میں یہ دیکھنے والے کون تھے؟ نبی عہد میں یہ دیکھنے والے کون تھے؟ نبی تبوک میں یہ دیکھنے والے کون تھے؟ نبی کو حسن کو دیکھنے والے کون تھے؟ نبی کے جمال کو دیکھنے